أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج جن صحابی کا بدری صحابی کا میں ذکر کروں گا وہ ہیں حضرت بلال
بن رباح۔ حضرت بلال کے والد کا نام رباح تھا اور والدہ کا نام حمامہ۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت بلال کی کنیت ابو عبداللہ تھی، جبکہ بعض روایات میں ابو عبد الرحمن اور ابو عبد الکریم اور ابو عمر بھی مذکور ہے۔ حضرت بلال کی والدہ حبشہ کی رہنے والی تھی، لیکن والد سرزمین عرب سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ محققین نے لکھا ہے کہ وہ حبشی سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے، یعنی قدیم زمانے میں سامی یا بعض عربی قبیلے افریقہ میں جا کر آباد ہو گئے تھے، جس کے باعث ان کی نسلوں کے رنگ تو افریقہ کی دوسری اقوام کی طرح ہو گئے، لیکن وہاں کی خاص علامات اور عادات میں ان میں ظاہر نہ ہوئیں۔ بعد میں ان میں سے بعض لوگ غلام بن کر عرب واپس لوٹ گئے، چونکہ ان کا رنگ سیاہ تھا، اس لیے عرب انہیں حبشی یعنی حبشہ کے رہنے والے ہی سمجھتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت بلال مکہ میں پیدا ہوئے اور مولدین میں سے تھے۔ مولدین ان لوگوں کو کہتے تھے جو خالص عرب نہ ہوں۔ ایک دوسری روایت کے مطابق آپ سراء میں پیدا ہوئے، اور سراء یمن اور حبشہ کے درمیان کے قریب ایک ہے جہاں مخلوط نسل کثرت سے پائی جاتی ہے۔ حضرت بلال کا رنگ گندم گو سیاہی مائل تھا، دبلا پتلا جسم تھا، سر کے بال گھنے تھے اور رخساروں پر گوشت بہت کم تھا۔ حضرت بلال نے متعدد شادیاں کیں۔ ان کی بعض بیویاں عرب کے نہایت شریف اور معزز گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کی ایک بیوی کا نام حالہ بنت عوف تھا، جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ہمشیرہ تھیں۔ ایک زوجہ کا نام ہند خولہ نیا تھا۔ بنو بکیر کے خاندان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کا نکاح کروایا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے خاندان میں بھی حضرت بلال کا رشتہ مساہرت قائم ہوا تھا، البتہ کسی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت بلال کے ایک بھائی تھے جن کا نام خالد تھا، اور ایک بہن تھی جن کا نام غفیرہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال سابق الحبشہ ہیں، یعنی اہل حبشہ میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے میں سبقت لے جانے والے اشخاص 4 ہیں۔ انا سابق العرب، یعنی میں عربوں میں سے سبقت لے جانے والا ہوں۔ سلمان سابق الفرس، سلمان اہل فارس میں سے سبقت لے جانے والے ہیں۔ اور بلال سابق الحبشہ، بلال اہل حبشہ میں سے سبقت لے جانے والے ہیں۔ اور صہیب سابق الروم، اور صہیب رومیوں میں سے سبقت لے جانے والے ہیں۔ عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ حضرت بلال بن رباح ان لوگوں میں سے تھے جو کمزور سمجھے جاتے تھے۔ جب وہ اسلام لائے تو ان کو عذاب دیا جاتا تھا تاکہ وہ اپنے دین سے پھر جائیں، مگر انہوں نے ان لوگوں کے سامنے کبھی وہ کلمہ ادا نہ کیا جو وہ چاہتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا۔ انہیں امیہ بن خلف عذاب دیا کرتا تھا۔ حضرت بلال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو ان کو طرح طرح کا عذاب دیا جاتا تھا۔ جب لوگ حضرت بلال کے عذاب دینے میں سختی کرتے تو حضرت بلال احد کہتے، وہ لوگ کہتے
اس طرح کہو جس طرح ہم کہتے ہیں۔ تو حضرت بلال جواباً کہتے کہ میری زبان اسے اچھی طرح ادا نہیں کر سکتی جو تم کہہ رہے ہو۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت بلال کو جب ایذا پہنچائی جاتی اور مشرکین یہ ارادہ کرتے کہ ان کو اپنی طرف مائل کر لیں تو حضرت بلال کہتے اللہ اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت بلال ایمان لائے تو حضرت بلال کو ان کے مالکوں نے پکڑ کر زمین پر لٹا دیا اور ان پر سنگریزے اور گائے کی کھال ڈال دی اور کہنے لگے تمہارا رب لات اور عزا ہے مگر آپ آہد کی کہتے تھے۔ ان کے مالکوں کے پاس حضرت بکر آئے اور کہا کہ کب تک تم اس شخص کو تکلیف دیتے رہو گے؟ حضرت بکر نے حضرت بلال کو 7 اوقیہ میں خرید کر انہیں آزاد کر دیا۔ اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، یعنی 280 درہم میں۔ پھر حضرت ابوبکر نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر مجھے بھی اس میں شریک کر لو۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اسے آزاد کر دیا۔ حضرت ابوبکر نے حضرت بلال کو خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کیا تھا، اور خرید کے متعلق جیسا کہ پہلے ذکر کیا ہے 280 درہم۔ بعض روایات کے مطابق حضرت ابوبکر نے انہیں 5 اوقیہ یعنی 200 درہم میں، بعض کے مطابق 7 اوقیہ 280 درہم اور بعض کے مطابق 9 اوقیہ 360 درہم خریدا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابوبکر نے حضرت بلال کو خریدا تو وہ پتھروں میں دبے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر نے سونے کے 5 اوقیہ کے بدلے ان کو خریدا۔ لوگوں نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ اگر آپ صرف 1 اوقیہ دینے پر بھی راضی ہوتے یعنی 40 درہم تو ہم 1 اوقیہ میں بھی اس کو بھیج دیتے۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم اس کو 100 اوقیہ یعنی 4000 درہم میں بھی بیچنے کو تیار ہوتے تو میں 100 اوقیہ میں بھی اس کو خرید لیتا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر نے 7 ایسے غلاموں کو آزاد کروایا جنہیں تکالیف دی جاتی تھی۔ ان میں سے حضرت بلال اور حضرت عامر بن فہیرہ شامل تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ ابوبکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار یعنی بلال کو آزاد کیا۔ حضرت خلیفہ مسیح ثانی حضرت بلال کو دی جانے والی تکالیف اور حضرت ابوبکر کو آپ کو آزاد کرانے کے واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ غلام جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے مختلف اقوام کے تھے۔ ان میں حبشی بھی تھے جیسے بلال، رومی بھی تھے جیسے صہیب، پھر ان میں عیسائی بھی تھے جیسے جبیر اور صہیب، اور مشرکین بھی تھے جیسے بلال اور عمار۔ بلال کو ان کے مالک تپتی ریت پر لٹا کر اوپر یا تو پتھر رکھ دیتے یا نوجوانوں کو سینے پر کودنے کے لیے مقرر کر دیتے۔ حبشی نسل بلال امیہ بن خلف نامی ایک مکی رئیس کے غلام تھے۔ امیہ انہیں دوپہر کے وقت گرمی کے موسم میں مکے سے باہر لے جا کر تپتی ریت پر ننگا کر کے لٹا دیتا اور بڑے بڑے گرم پتھر ان کے سینے پر رکھ کر کہتا تھا کہ لات اور عزا کی الوہیت کو تسلیم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی کا اظہار کر۔ بلال اس کے جواب میں کہتے احد احد یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ بار بار آپ کا یہ جواب سن کر امیہ کو اور غصہ آ جاتا اور وہ آپ کے گلے میں رسا ڈال کر شریک لوگوں کے حوالے کر دیتا
اور کہتا کہ ان کو مکے کی گلیوں میں پتھروں کے اوپر گھسیٹتے ہوئے لے جائیں، جس کی وجہ سے ان کا بدن خون سے تربتر ہو جاتا، مگر وہ پھر بھی احدن احدن کہتے چلے جاتے، یعنی خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ عرصے کے بعد جب خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینے میں امن دیا، جب وہ آزادی سے عبادت کرنے کے قابل ہو گئے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو اذان دینے کے لیے مقرر کیا۔ یہ حبشی غلام جب اذان میں اشہد و اللہ الہ الا اللہ کے بجائے اشہد و اللہ الہ الا اللہ کہتا، تو مدینے کے لوگ جو اس کے حالات سے ناواقف تھے ہنسنے لگ جاتے۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلال کی اذان پر ہنستے ہوئے پایا، تو آپ لوگوں کی طرف مڑے اور کہا تم بلال کی اذان پر ہنستے ہو، مگر خدا تعالیٰ عرش پر اس کی اذان سن کر خوش ہوتا ہے۔ آپ کا اشارہ اسی طرف تھا کہ تمہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ شین نہیں بول سکتا، مگر شین اور سین میں کیا رکھا ہے خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ جب تپتی ریت پر ننگی پیٹھ کے ساتھ اس کو لٹا دیا جاتا تھا اور اس کے سینے پر ظالم اپنی جوتیوں سمیت کودا کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ کیا اب بھی سبق آیا ہے یا نہیں، تو یہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں احدن احدن کہہ کر خدا تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرتا رہتا تھا اور اپنی وفاداری، اپنی توحید کے عقیدے اور اپنے دل کی مضبوطی کا ثبوت دیتا تھا۔ بس اس کا اثر تو بہت سے لوگوں کے اشہد سے زیادہ قیمتی تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب ان پر یہ ظلم دیکھے تو ان کے مالک کو ان کی قیمت ادا کر کے انہیں آزاد کروا دیا۔ اسی طرح اور بہت سے غلاموں کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے مال سے آزاد کرایا۔ حضرت بلال کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ آپ نے اس وقت اسلام کا اعلان کیا جب صرف 7 آدمیوں کو اس کے اعلان کی توفیق ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کا اعلان فرمایا وہ 7 ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر اور عمار اور ان کی والدہ سمیہ اور صہیب اور بلال اور مقداد۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے سے محفوظ رکھا اور ابوبکر کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے ذریعے سے محفوظ رکھا۔ جیسا کہ میں گزشتہ ایک خطبے میں بیان کر چکا ہوں کہ نہ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی اذیتوں سے محفوظ رہے اور نہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو قوم ظلموں سے بچا سکی۔ آپ دونوں پر بھی ظلموں کی انتہا ہوئی تھی۔ شروع میں کچھ عرصہ نرمی ہوئی، لیکن بعد میں تو بڑی سختیاں ہوتی رہیں۔ لیکن بہرحال یہ راوی کا بیان ہے، بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ وہ ان کے تو کوئی نہ کوئی سپورٹ کرنے والا تھا، کوئی بات کہہ دیتا تھا، آواز اٹھا دیتا تھا، لیکن باقیوں کو مشرکوں نے پکڑ لیا جو کمزور تھے یا غلام تھے اور لوہے کی زرہیں پہنائیں اور انہیں دھوپ میں جلاتے تھے۔ بس ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس نے ان کے ساتھ جس میں وہ چاہتے تھے موافقت نہ کر لی ہو، سوائے بلال کے، کیونکہ ان پر اپنا نفس اللہ کی خاطر بے حیثیت ہو گیا تھا۔ بس بلال تھے جو ہمیشہ ثابت قدم رہے اور وہ اپنی قوم کے لیے بھی بے حیثیت تھے۔ وہ ان کو پکڑتے اور لڑکوں کے سپرد کر دیتے اور وہ انہیں مکے کی گھاٹیوں میں گھماتے پھرتے اور بلال احدن احدن کہتے جاتے۔ ابن ماجہ کے روایت ہے یہ۔ تقریباً ثانی حضرت بلال کے اول زمانے میں ایمان لانے کا ذکر کرتے ہوئے دیکھیے گا، یوں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو سابقون الاولون صحابہ میں سے تھے اور جن کے متعلق یہ اختلاف ہے کہ انہوں نے پہلے بیعت کی یا بلال نے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ ایک غلام اور ایک حر نے مجھے سب سے پہلے قبول کیا تھا۔ بعض لوگ اس سے حضرت بلال اور حضرت ابوبکر مراد لیتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر اور حضرت خباب ہیں۔
حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے خاتم النبیین میں حضرت بلال کی تکالیف کا ذکر کرتے ہوئے جو بیان فرمایا ہے وہ اس طرح ہے کہ بلال بن رباح امیہ بن خلف کے ایک حبشی غلام تھے۔ امیہ ان کو دوپہر کے وقت جب کہ اوپر سے آگ برستی تھی اور مکے کا پتھریلا میدان بھٹی کی طرح تپتا تھا، باہر لے جاتا اور ننگا کر کے زمین پر لٹا دیتا اور بڑے بڑے گرم پتھر ان کے سینے پر رکھ کر کہتا لات اور عزا کی پرستش کرو اور محمد سے علیحدہ ہو جاؤ، ورنہ اسی طرح عذاب دے کر مار دوں گا۔ بلال زیادہ عربی نہ جانتے تھے، بس صرف اتنا کہتے احد احد، یعنی اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے۔ اور یہ جواب سن کر امیہ اور تیز ہو جاتا اور ان کے گلے میں رسا ڈال کر انہیں شریر لڑکوں کے حوالے کر دیتا اور وہ ان کو مکے کے پتھریلے گلی کوچوں میں گھسیٹتے پھرتے، جس سے ان کا بدن خون سے تر بتر ہو جاتا، مگر ان کی زبان پر سوائے احد احد کے اور کوئی لفظ نہ آتا۔ حضرت ابوبکر نے ان پر یہ جور و ستم دیکھا تو ایک بڑی قیمت پر خرید کر انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت بلال جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے حضرت سعد بن خیثمہ کے گھر قیام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کی مواخات حضرت عبیدہ بن حارث سے کروائی، جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق آپ نے حضرت بلال کی مواخات حضرت ابو رواحہ خصمی سے کروائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو صحابہ وہاں بیمار ہونے لگے، جن میں حضرت ابوبکر، حضرت بلال اور حضرت عامر بن فہیرہ بھی شامل تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، حضرت ابوبکر اور حضرت بلال کو بخار ہو گیا۔ حضرت ابوبکر کو جب بخار ہوتا تو یہ شعر پڑھتے، عربی شعر تھا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر شخص جب اپنے گھر میں صبح کو اٹھتا ہے تو اسے صباح الخیر کہا جاتا ہے، بحالی کہ موت اس کی جوتی کی تسمے سے نزدیک تر ہوتی ہے۔ اور حضرت بلال جب ان کا بخار اتر جاتا تو بلند آواز سے رو کر یہ شعر پڑھتے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کاش مجھے معلوم ہو آیا میں کوئی رات وادی مکہ میں بسر کروں گا اور میرے ارد گرد اسخر اور جلیل گھاس پات ہوں، اور کیا میں کسی دن مجنہ میں پہنچ کر اس کا پانی پیوں گا۔ مجنہ بھی مکے سے چند میل پر مر و زہران کے قریب ایک جگہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کا ایک مشہور میلہ مر و زہران میں عکاس کے بعد لگتا تھا، اور عرب کے لوگ عکاس کے بعد مجنہ منتقل ہو جاتے اور 20 روز قیام کرتے تھے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ وہاں میں پانی پیوں گا اور کیا شامہ اور طفیل پہاڑ میرے سامنے ہوں گے، شعر میں عرض کر رہے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں۔ طفیل بھی مکہ سے تقریباً 10 میل پر ایک پہاڑ ہے، اور اس کے قریب ایک اور پہاڑ تھا، اس کو شامہ کہتے تھے۔ پھر حضرت بلال کہتے کہ اے اللہ، شیبہ بن ربیہ، عتبہ بن ربیہ اور امیہ بن خلف پر لعنت ہو، کیونکہ انہوں نے ہماری سرزمین سے وبا والی زمین کی طرف ہمیں نکال دیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، مدینہ کو ہمیں ایسا ہی پیارا بنا دے۔ جب ان باتیں سنی حضرت ابوبکر کی بھی اور بلال کی بھی، تو آپ نے فرمایا اے اللہ، مدینہ کو ہمیں ایسا ہی پیارا بنا دے جیسا کہ ہمیں مکہ پیارا ہے، یا اس سے بڑھ کر۔ اے اللہ، ہمارے سا میں اور ہمارے مد میں برکت دے۔ سا اور مد بھی مشہور پیمانوں کے نام ہیں جو وزن کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اور مدینہ کو ہمارے لیے صحت بخش مقام بنا اور اس کے بخار کو جوفہ کی طرف منتقل کر دے۔ جوفہ بھی ایک دوسرا شہر ہے مکے کی جانب۔ حضرت عائشہ کہتی تھیں کہ ہم مدینہ آئے اور وہ اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ وبا زدہ مقام تھا۔ انہوں نے کہا
بطحان نالے میں تھوڑا سا پانی بہتا تھا، وہ پانی بھی بدمزہ بودار تھا۔ بطحان بھی مدینے کی ایک وادی کا نام ہے، یہ بخاری میں روایت ہے۔ جب قادیان سے ہجرت ہوئی ہے تو اس وقت احمدیوں کو خاص طور پر ہجرت مدینہ کے حوالے سے نصیحت کرتے ہوئے کہ ہمیں اس ہجرت سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، حضرت بلال کے اس واقعہ کا حوالہ دیتے ہوئے اور اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس وقت فرمایا تھا جماعت کو کہتے ہوئے کہ میں اوروں کو تو نہیں جانتا، اوروں کو تو نہیں کہہ سکتا جو دوسرے لوگ غیر احمدی مسلمان ہجرت کر کے آئے ہیں، لیکن احمدیوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ خیال چھوڑ دو کہ تم لٹے ہوئے ہو، تم نے ہجرت کی ہے، لٹ پٹ کے آئے ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مہاجرین پر افسوس کیا کرتے تھے جو وطن اور جائیدادوں کے چھوٹ جانے پر افسوس کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اس وقت مدینہ کا نام یثرب ہوا کرتا تھا، اور وہاں ملیریا بھی کثرت سے ہوتا تھا، بخار، ملیریا پھیلنا شروع ہوا تو مہاجرین کو بخار چڑھے۔ ادھر وطن کی جدائی کا صدمہ تھا، ان میں سے بعض نے رونا اور چلانا شروع کر دیا کہ ہائے مکہ، ہائے مکہ۔ ایک دن حضرت بلال کو بھی بخار ہو گیا، انہوں نے شعر بنا کر شور مچانا شروع کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ خفا ہوئے اور فرمایا کہ کیا تم ایسے کام کے لیے یہاں آئے ہو؟ ہجرت کی ہے، کہ شور مچانا کیسا؟ اور مسلم فرماتے ہیں احمدیوں کو نصیحت کرتے ہوئے اس وقت جو ہجرت کر کے آئے تھے ہندوستان سے پاکستان، کہ میں بھی تمہیں یہی کہتا ہوں کہ خوش رہو، تم یہ نہ دیکھو کہ ہم نے کیا کھویا ہے، تم دیکھو کہ ہم نے کس کے لیے کھویا ہے۔ اگر تم نے جو کھویا وہ خدا تعالیٰ کے لیے اور اسلام کی ترقی کے لیے کھویا ہے تو تم خوش رہو، اور کسی موقع پر بھی اپنی کمریں خم نہ ہونے دو، تمہارے چہرے افسردہ نہ ہوں بلکہ ان پر خوشی کے آثار پائے جائیں۔ تو ہم احمدی تو اس سوچ کے رکھنے والے تھے، اور یہ ہمیں نصیحت کی تھی اس وقت خلیفہ نے کہ ہماری ہجرت اللہ تعالیٰ کی خاطر اور اسلام کی خدمت کے لیے ہے۔ آج وہ لوگ جو پاکستان کی تعمیر کے خلاف تھے، پاکستان کی اساس اور بنیاد کے دعوے دار بن کر اپنے جھوٹ اور فریب سے احمدیوں کو اس ملک کے بنیادی شہری حقوق سے محروم کر رہے ہیں، جس کی خاطر سب سے زیادہ قربانیاں احمدیوں نے دیں۔ جس دین کی برتری اور خدمت کے لیے ہم نے ہجرت کی، پاکستان کی پارلیمنٹ نے اپنے سیاسی مقاصد کی خاطر اس دین کا نام لینے پر بھی ہم پر پابندی لگا دی۔ ہمیں بہرحال ان کی کسی سند کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں افسوس اس بات پر ضرور ہوتا ہے کہ ان نام نہاد ملک کے ٹھیکیداروں نے احمدیوں پر یہ ظلم کر کے صرف احمدیوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ پاکستان پر ظلم کیا ہے اور کر رہے ہیں، اور دنیا میں ملک کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، اس کی ترقی میں روک بن رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ نہ ہوں تو ملک کی ترقی کر کے کہیں کا کہیں پہنچ چکا ہو۔ جو ملک کو کھا رہے ہیں، دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم پاکستانی احمدیوں کا یہ کام ہے، خاص طور پر جو پاکستان میں رہنے والے ہیں، کہ ملک کی ترقی کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ کوشش کرتے رہیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے اس ملک کو پاک کرے۔ دوبارہ یہ واقعہ آیا تو ضمن میں ذکر ہو گیا، اب میں دوبارہ بلال کی طرف
کہ واقعات بیان کرتا ہوں، روایات۔ طبقات الکبریٰ میں لکھا ہے حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر، احد اور خندق سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے۔ غزوہ بدر میں حضرت بلال نے امیہ بن خلف کو قتل کیا، جو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا اور حضرت بلال کو اسلام لانے پر دکھ دیا کرتا تھا۔ امیہ بن خلف کے قتل کا واقعہ صحیح بخاری میں بیان ہوا ہے، جسے خبیب بن صاف کے ذکر میں پہلے بیان کر چکا ہوں اس کی تفصیل، تاہم یہاں بھی کچھ بیان کر دیتا ہوں کیونکہ اس کا براہ راست تعلق حضرت بلال کے ساتھ بھی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امیہ بن خلف کو خط لکھا کہ وہ مکے میں جو اس وقت دارالحرب تھا میرے مال اور بال بچوں کی حفاظت کرے اور میں اس کے مال و اسباب کی مدینے میں حفاظت کروں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا اس سے پرانا تعلق تھا۔ امیہ بن خلف بدر کی جنگ میں بھی شامل ہوا، کافروں کی فوج میں آیا تھا، 7 کافروں کے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اس کے بدر میں شامل ہونے کا علم ہو گیا تھا۔ اس پرانے تعلق کی وجہ سے وہ اس پر احسان کر کے جنگ کے بعد رات کو اس کو بچانا بھی چاہتے تھے۔ چنانچہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ بدر کی جنگ میں تھا تو میں ایک پہاڑ کی طرف جب لوگ سو چکے تھے نکل گیا تا میں اس کی حفاظت کروں، کیونکہ ان پتہ تھا کہ وہ اس طرف ہے کہیں گیا ہوا، تو میں بھی گیا تاکہ اس کو حفاظت کر کے بچا لوں۔ حضرت بلال نے اس وقت اسے کہیں دیکھ لیا، چنانچہ حضرت بلال گئے اور انصار کی ایک مجلس میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ امیہ بن خلف ہے، اگر بچ نکلا تو میری خیر نہیں۔ اس پر بلال کے ساتھ کچھ لوگ ہمارے تعاقب میں نکلے، میں ڈرا کہ وہ ہمیں پا لیں گے، پکڑ لیں گے، اس لیے میں نے اس کے بیٹے کو اس کی خاطر پیچھے چھوڑ دیا کہ وہ اس کے ساتھ لڑائی میں مشغول ہو جائیں اور ہم ذرا آگے نکل جائیں۔ کہتے ہیں چنانچہ انہوں نے اس بیٹے کو تو لڑائی میں مار دیا۔ میرا یہ دعویٰ جو تھا وہ کارگر نہیں ہوا اور پھر انہوں نے اس کو مار کے پھر ہمارا پیچھا شروع کر دیا۔ اور امیہ چونکہ بھاری بھرکم آدمی تھا، اس لیے جلدی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا تھا۔ آخر جب انہوں نے ہمیں پکڑ لیا، قریب پہنچ گئے، تو میں نے اسے کہا کہ بیٹھ جاؤ، تو وہ بیٹھ گیا اور میں نے اپنے آپ کو اس پر ڈال دیا کہ اسے بچاؤں۔ تو انہوں نے جو پیچھا کر رہے تھے میرے نیچے سے اس کے بدن میں تلواریں گھونپیں یہاں تک کہ اسے مار ڈالا۔ ان میں سے ایک نے اپنی تلوار سے میرے پاؤں پر زخم بھی کر دیا۔ ایک دوسری روایت میں یہ واقعہ یوں درج ہے، جسے کچھ حصہ بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں ان دونوں یعنی امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کو لے کر چل رہا تھا کہ اچانک حضرت بلال نے امیہ کو میرے ساتھ دیکھ لیا۔ مکے میں امیہ حضرت بلال کو اسلام سے پھیرنے کے لیے بڑا عذاب دیا کرتا تھا۔ حضرت بلال امیہ کو دیکھتے ہی بولے، کافروں کا سردار امیہ بن خلف یہاں ہے، اگر یہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ سن کر میں نے کہا، تم میرے قیدیوں کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہو؟ حضرت بلال نے بار بار یہی کہا اور میں بھی ہر بار یہی کہتا رہا کہ یہ میرے قیدی ہیں۔ حضرت بلال بلند آواز سے چلائے، آواز دی شور مچا کے کہ اے اللہ کے انصار، یہ کافروں کا سردار امیہ بن خلف ہے، اگر یہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا، اور بار بار ایسا کہا۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ یہ سن کر انصاری دوڑ پڑے اور انہوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پھر حضرت بلال نے تلوار سونت کر امیہ کے بیٹے پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں وہ نیچے گر گیا۔ امیہ نے اس پر خوف کی وجہ سے ایسی بھیانک چیخ ماری کہ ایسی چیخ میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔
اس کے بعد انصاریوں نے ان دونوں کو تلواروں کے وار سے کاٹ ڈالا۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکرٹری یا خزانچی بھی تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا، کیا آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں شریک ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا، اگر میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہ ہوتا تو میں شریک نہ ہوتا۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے انہیں موقع ملا، رشتہ داری تھی، اس لیے سفر میں شریک ہوئے تھے۔ حضرت پھر کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس نشان کے قریب آئے جو کہ حضرت کثیر بن سلط کے گھر کے قریب تھا، اور صحابہ کو خطاب فرمایا۔ پھر آپ عورتوں کے پاس آئے اور انہوں نے واضح نصیحت کی، اپنی جو روایت بیان کر رہے ہیں وہ، اور انہیں صدقہ دینے کے لیے فرمایا۔ تو عورتیں اپنے ہاتھوں کو جھکا کر اپنی انگوٹھیاں اتارتیں اور حضرت بلال کے کپڑے میں ڈال دی جاتی تھیں۔ حضرت بلال ساتھ تھے، جو چادر تھی اس میں ڈالتی جاتی تھیں۔ یہ روایت حضرت ابن عباس نے بیان کی ہے۔ اس کے بعد آپ اور حضرت بلال گھر آئے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مجھے اللہ کی خاطر اتنی اذیت دی گئی جتنی کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ مجھے اللہ کی خاطر اتنا ڈرایا گیا ہے جتنا کسی کو نہیں ڈرایا جا سکتا، اور مجھ پر تیسری رات آ جاتی کہ میرے اور بلال کے پاس کوئی ایسا کھانا نہ ہوتا جسے کوئی جاندار کھا سکے، مگر اتنا جسے بلال کی بغل چھپا سکتی۔ بہت بڑا معمولی کھانا ہوتا تھا۔ حضرت بلال کو سب سے پہلا مؤذن ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں ان کے لیے سفر و حضر میں مؤذن رہے، اور آپ اسلام میں پہلے شخص تھے جنہوں نے اذان دی۔ محمد بن عبداللہ بن زید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بلانے کے لیے بغل کا سوچا، پھر ناقوس کا ارشاد فرمایا، بس وہ بنایا گیا۔ تو یہ بخاری کی حدیث ہے، اور اس کے مطابق بھوک اور ناقوس کے استعمال کا مشورہ صحابہ نے دیا تھا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زید کو خواب دکھائی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے خواب میں ایک آدمی دیکھا، اس پر 2 سبز کپڑے تھے اور وہ آدمی ناقوس اٹھائے ہوئے تھا۔ میں نے اس کو خواب میں ہی کہا، اے اللہ کے بندے، تم یہ ناقوس فروخت کرو گے؟ اس نے کہا، تم اس سے کیا کرو گے؟ میں نے کہا، میں اس کے لیے نماز کے لیے بلایا کروں گا۔ اس نے کہا، کیا میں تجھے اس سے بہتر نہ بتاؤں؟ میں نے کہا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ پھر اذان کے الفاظ سنائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پوری اذان، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زید نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رویا بتائی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے خواب میں ایک آدمی دیکھا، اس پر 2 سبز کپڑے تھے، وہ ناقوس اٹھائے ہوئے تھا۔ پھر ساری بات آپ کے سامنے بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تمہارے دوست نے رویا دیکھی ہے۔ پھر عبداللہ بن زید کو ارشاد فرمایا، تم بلال کے ساتھ مسجد جاؤ اور اسے یہ کلمات بتاتے جاؤ، اور وہ ان کو بلند آواز سے پکاریں، کیونکہ تمہاری نسبت وہ زیادہ بلند آواز والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید نے کہا کہ میں بلال کے ساتھ مسجد کی طرف گیا اور میں انہیں یہ کلمات بتاتا جاتا اور وہ بلند آواز کے ساتھ پکارتے جاتے۔ حضرت عمر بن خطاب نے آواز سنی، وہ باہر تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم، میں نے بھی خواب میں وہی دیکھا جو انہوں نے دیکھا۔ اس کو بیان کرتے ہوئے مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ ابھی تک نماز کے لیے اعلان یا اذان وغیرہ کا انتظام نہیں تھا۔ صحابہ عموماً وقت کا اندازہ کر کے خود نماز کے لیے جمع ہو جاتے تھے، لیکن یہ صورت کوئی قابل اطمینان نہیں تھی۔ اب مسجد نبوی کے تیار ہو جانے پر یہ سوال زیادہ محسوس طور پر
زیادہ محسوس طور پر پیدا ہوا کہ کس طرح مسلمانوں کو وقت پر جمع کیا جائے۔ کسی صحابی نے نصارہ کی طرح ناقوس کی رائے دی، کسی نے یہود کی مثال میں بھوک کی تجویز پیش کی، کسی نے کچھ کہا، مگر حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ کسی آدمی کو مقرر کر دیا جائے کہ وہ نماز کے وقت یہ اعلان کر دیا کرے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ اس فرض کو ادا کیا کریں۔ چنانچہ اس کے بعد جب نماز کا وقت آتا، بلال بلند آواز سے الصلاۃ جامعہ کہہ کر پکارتے تھے اور لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ بلکہ اگر نماز کے علاوہ بھی کسی غرض کے لیے مسلمانوں کو مسجد میں جمع کرنا مقصود ہوتا تو یہی ندا دی جاتی تھی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک صحابی عبداللہ بن زید انصاری کو خواب میں موجودہ اذان کے الفاظ سکھائے گئے اور انہوں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے خواب کا ذکر کیا اور عرض کیا کہ میں نے خواب میں ایک شخص کو اذان کے طریق پر یہ الفاظ پکارتے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ خواب خدا کی طرف سے ہے، اور عبداللہ کو حکم دیا کہ بلال کو یہ الفاظ سکھا دیں۔ عجیب اتفاق یہ ہوا کہ جب بلال نے الفاظ میں پہلی دفعہ اذان دی تو حضرت عمر اسے سن کر جلدی جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج جن الفاظ میں بلال نے اذان دی ہے بیان ہی یہی الفاظ میں نے بھی خواب میں دیکھے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے الفاظ سنے تو فرمایا کہ اسی کے مطابق وہی بھی ہو چکی ہے۔ الغرض اس طرح موجودہ اذان کا طریقہ جاری ہو گیا، اور جو طریق اس طرح جاری ہوا وہ ایسا مبارک اور دلکش ہے کہ کوئی دوسرا طریق اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ گویا ہر روز 5 وقت اسلامی دنیا کے ہر شہر اور ہر گاؤں میں ہر مسجد سے خدا کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی آواز بلند ہوتی ہے، اور اسلامی تعلیمات کا خلاصہ نہایت خوبصورت اور جامع الفاظ میں لوگوں تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ موسیٰ بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت بلال اذان دے کر فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینا چاہتے تو آپ کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور کہتے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، الصلاۃ یا رسول اللہ، یعنی نماز کے لیے آئیے، فلاح و کامیابی کے لیے آئیے نماز یا رسول اللہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلتے اور حضرت بلال دیکھ لیتے تو اقامت شروع کر دیتے۔ یہ واضح نہیں ہے، اقامت تو اسی وقت ہوگی جب امام آ کے محراب میں آ جائے۔ بہرحال جو بھی روایت کا صحیح ترجمہ نہیں ہے یا یہ صحیح بیان نہیں ہے، لیکن اصل طریقہ وہی ہے تو محراب میں امام آ جائے تو پھر اقامت ہو۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت بلال سے روایت ہے کہ وہ نماز فجر کی اطلاع دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، تو حضرت بلال نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ پھر فجر کی اذان میں ان کلمات کا اضافہ کر دیا گیا اور یہی طریق قائم ہو گیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال، یہ کتنے عمدہ کلمات ہیں، تم اپنے فجر کی اذان میں شامل کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مؤذن تھے، حضرت بلال، ابو محذورہ، عمر بن ام مکتوم۔ ابھی کچھ تھوڑا سا ذکر ان کا اور باقی ہے جو انشاءاللہ آئندہ اس وقت میں کچھ جنازوں کے مرحومین کے بارے میں بتانا ہے، ان کے جنازے ہوں گے، اس لیے یہ باقی ذکر انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ پہلا جو ذکر ہے وہ عزیزم رؤوف بن مقصود جونیئر بیلجیم کا ہے، طالب علم تھے جامعہ ملیہ یو کے 4 ستمبر کو ان کی وفات ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بیلجیم کی جماعت حاصل سے ان کا تعلق تھا۔ 2018 میں جامعہ میں داخل ہوئے تھے اور وہاں پہ اپنا سیکنڈری اسکول ختم کر کے یہاں آئے تھے۔ عزیزوں، اپنی خلوص سے بھرپور طبیعت، خدمت خلق کے جذبے اور مشقت کی عادت کی بنا پر طلباء اور اساتذہ میں بہت ہر دل عزیز تھے۔ کچھ دیر پہلے ان کو برین ٹیومر ہوا تھا، 6-7 ماہ یہ بیمار رہے، بڑی صبر اور بہادری سے بیماری کا مقابلہ کیا، آخر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے دادا کے ذریعے سے خاندان میں احمدیت آئی تھی 1950 میں غالباً،
اور ان کا اچھا رسوخ تھا ان کے دادا کا. تو اس وقت تو رشتہ داروں نے اور مخالفین نے کچھ نہیں کہا، لیکن ان کی وفات کے بعد ان کی فیملی کو کافی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. ان کی والدہ کی طرف سے بھی ان کے پڑنانا عبدالعلی صاحب اور ان کی اہلیہ نے حضرت مسلم موعود کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. رؤوف بن مقصود کے جو عثمان ہیں، والدین کے علاوہ 3 بہنیں اور 2 بھائی شامل ہیں، اور ہمایوں مقصود صاحب والد ہیں، محسنہ بیگم صاحبہ والدہ ہیں، نشاط عزیزہ نشاط ہے، بیٹی ہے عمر 18 سال، عزیزم صالح بیٹا ہے عمر 14 سال، عزیزہ تسمیہ عمیدہ یہ 9 سال کی ہے، عزیزم فاتح مقصود 7 سال کا ہے، عزیزہ جنت السیام سامیہ 4 سال کی. بیلجیم کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ انہیں بچپن سے دیکھنے کا مجھے موقع ملا اور عزیزم کو غیر معمولی بچہ پایا. جب بھی عزیزم کی جماعت میں جانے کا موقع ملا اس کو ہمیشہ مسجد کے ساتھ وابستہ اور خوش اخلاق پایا. وفات کے بعد 2 دن بیت الرحیم ہالکن میں افسوس کے لیے لوگوں کے آنے کا انتظام کیا ہوا تھا. جماعت سے بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوئے اور ان میں بہت سے افراد کو روتے دیکھا. ان سب نے عزیزم کے بے شمار واقعات بتائے. بیماری کے شروع میں ڈاکٹر نے ان کو بتا دیا تھا کہ ان کو برین کینسر ہے جو کہ زندگی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی نہ تو ان کے چہرے پر مایوسی آئی اور نہ ہمت چھوڑی. ڈاکٹر کے ساتھ میٹنگ میں ایک ڈاکٹر نے کہا کہ جب محسوس بول سکتے تھے تو ان سے میری گفتگو ہوتی رہی. میں نے ان کو بہت غیر معمولی نوجوان اور روشن دماغ پایا. ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ موصوف نے انتہائی تکلیف دہ بیماری میں بھی کبھی کوئی شکایت نہیں کی. ڈاکٹر کے نزدیک اس حالت میں مریض کو بعض اوقات شدید غصہ آ جاتا ہے، لیکن انہوں نے بڑی ہمت دکھائی اور صبر کا مظاہرہ کیا. عزیزم کمال جو لکھتے ہیں امیر صاحب کہ عزیزم کمال درجے کی خلافت سے محبت رکھنے والے اور کامل اطاعت کرنے والے تھے. ہمیشہ چہرے پر مسکراہٹ رہتی تھی اور ہر ایک سے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا بڑے احترام اور خندہ پیشانی سے پیش آتے. مربی صاحب ہیں خاصر کے، وہ کہتے ہیں کہ بیماری کی تشخیص سے قبل میں نے رمضان میں ان سے اطفال کی کلاسز آن لائن لینے کے لیے کہا تو بڑی باقاعدگی سے کلاسز لیتے رہے، یہاں تک کہ جب اس بیماری سے ہسپتال داخل ہوئے تو بیماری کے باوجود ہسپتال سے بچوں کی کلاس لیتے رہے، یہاں تک کہ بعض اوقات کلاس لیتے لیتے بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی اور پھر جب طبیعت سنبھلتی تو دوبارہ کلاس شروع کر دیتے. کبھی یہ نہیں کہا کہ میں تکلیف میں ہوں کلاس نہیں لے سکتا. اطفال نے بھی اس کا اظہار کیا کہ جب آپ کو تکلیف ہے تو کلاس نہ لیں. تو موصوف نے ہمیشہ یہ کہا کہ جب واپس جامعہ کھلے گا تو میں جا کے خلیفۃ المسیح کو کیا جواب دوں گا کہ میں نے چھٹیوں کے دوران کیا جماعتی خدمت کی ہے. ایک شوق تھا، ایک جذبہ تھا، ایک لگن تھی. پھر مربی سلسلہ ہیں دوسرے، وہ لکھتے ہیں کہ ایک ہفتہ کے لیے انہوں نے وقفہ عارضی کیا 2010 میں. ان کو ان کے والد میرے پاس چھوڑ گئے کہ یہاں رہیں گے کیونکہ اس نے جامعہ میں جانا ہے، اس کی ٹریننگ کریں. اس وقت بھی کہتے ہیں میں نے دیکھا اس کو 5 نمازوں کی ادائیگی کے علاوہ صبح اٹھ کر نماز تہجد کی بھی ادائیگی کیا کرتے تھے. مسجد ہالکن جب تعمیر ہو رہی تھی یا رینوویشن اس کی تبدیلی ہو رہی تھی تو اس وقت انہوں نے باقاعدہ وقار عمل میں حصہ لیا. اور سیکٹری جداد کہتے ہیں جو اب بڑا مشکل اور بھاری کام اپنے ذمہ لیتے تھے، پتھر اٹھانے، بجری اٹھانے وغیرہ کا، اور بڑی خوشی سے یہ کام کرتے تھے. اور یہ خوبی میں یہ تھی کہ سب کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے. ان کی والدہ بتاتی ہیں کہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیا کرتے تھے. ہم تو پھر اسکول اپنا کھانا لے کے جاتے اور وہاں کھا کے آیا کرتے تھے. ایک دن گھر آ کے والدہ کو کہا کہ مجھے کھانا دیں. میں نے کہا تم لے کے تو گئے تھے. انہوں نے کہا ایک بچہ
کھانا نہیں لے کے آیا تھا تو اسے میں نے اپنا کھانا دے دیا کہ میں گھر میں جا کے کھا لوں گا. اسی طرح اپنے دوستوں کے بارے میں فکر مند رہتے اور ان کو کہا کرتے تھے مجھے تمہارے مستقبل کی فکر رہتی ہے. کہ اپنے جو قریبی تھے ان کو کہا کرتے تھے اچھے اخلاق والے دوست چنو اور اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کرو. بڑی ڈیوٹی اجتماعات وغیرہ جلسے وغیرہ لگن سے ڈیوٹی دیا کرتے تھے. بلکہ ان کے افسر کہتے ہیں کہ ایک دم میں نے سیکورٹی ڈیوٹی تھی ان کی، رات کو کچھ کھانے کو پیش کیا تو مسعود نے کہا پہلے جو میرے ساتھی ہیں ان کو دے دیں. بعض والدین کو جن کے بچے وقف نو میں شامل ہیں ان سے بھی اکثر پوچھتے رہتے تھے باوجود چھوٹے ہونے کے، اور تلقین کیا کرتے تھے کوشش کریں کہ آپ کا بچہ جامعہ میں جائے. ان کی والدہ نے بھی بڑی ہمت سے ان کی بیماری کا یہ عرصہ گزارا ہے، بلکہ دونوں والدین نے، والد نے بھی اور والدہ نے بھی. والدہ کہتی ہیں ان سے کہا کرتی تھیں کہ ہم نے تمہیں خدا کی راہ میں وقف کر دیا تھا، اب بھی جہاں تم جا رہے ہو. مایوسی ڈاکٹروں نے کا اظہار کیا تھا اور کوئی امید نہیں تھی. بڑے حوصلے سے انہوں نے کہا اب وہ جگہ جہاں تم جا رہے ہو وہ بھی بڑی اچھی جگہ ہے، اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی تلقین کرتی رہیں. وہ خود بھی اللہ کی رضا پر راضی تھے. پھر انہوں نے اپنی ایک تصویر جو میرے ساتھ کھنچوائی ہوئی تھی اسپتال میں اپنے بیڈ کے سامنے رکھوا لی، جو اکثر تبلیغ کا ذریعہ بنتی. اور ڈاکٹر پوچھتے تھے کہ کون سی کمیونٹی سے تمہارا تعلق ہے. ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہم جماعت احمدیہ سے ہیں، اور اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مسیح جو آنے والا تو آ گیا. اس پر آگے تبلیغ چلتی تھی. میر صاحب کہتے ہیں کہ میں انہیں کہا کرتا تھا کہ تم بے شک بیمار ہو لیکن اس کے باوجود تبلیغ کا ذریعہ بن رہے ہو، اور بڑے خوش ہوتے تھے اس بات پر. پھر صدر خدا احمدیہ بیلجیم کہتے ہیں کہ ان کو خلافت سے انتہا کا عشق تھا. ایک دن کہتے ہیں میں نے اطفال اور وقف نو کی کلاس میں خلیفہ وقت کو خط لکھنے کا لیے کہا اور خط لکھوائے تو موصوف میرے پاس آئے اور کہنے لگے مربی صاحب مجھے اردو میں خط لکھنا نہیں آتا، مجھے آپ لکھ کے دیں میں نقل کر لوں گا، پھر اس کو دیکھ دے کے ہاتھ سے لکھوں گا. تو میں نے اسے پوچھا، کہا کہ باقی بچے ڈچ میں لکھ رہے ہیں تم بھی لکھ دو، یہ جامعہ آنے سے پہلے کی بات ہے. تو موصوف نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا خط براہ راست خلیفہ وقت تک پہنچے اور وہ میرے لیے دعا کریں. پھر یہ کہتے ہیں ربی صاحب کہ مقصود عزیز رؤوف بن مقصود جو کھڑے ہو کر یہ عہد کرتے تھے کہ میں اپنی جان اور مال اور وقت اور عزت قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہوں گا، موصوف نے یہ عہد آخری سانس تک پورا کیا. بہت بڑی تعداد ان کے غیر جماعت بیلٹ دوستوں کی تھی، اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے انہیں بل کر روتے دیکھا ہے. جب میں نے ایک دوست سے عزیز رؤوف بن مقصود کے بارے میں پوچھا تو روتے ہوئے کہنے لگے کہ آج ہمارا بہت ہی پیارا اور خیال رکھنے والا دوست ہمیں سے جدا ہو گیا. کہتے ہیں ایسے ہمدرد دوست بھی کسی کسی کو ملتے ہیں. پھر تبلیغ کا بڑا شوق تھا. یہ کہتے ہیں کہ جہاں بعض دفعہ دوسرے لوگ ہچکچاتے تھے کہ مسایا ہے اس کام کی، ہم نے تحریک شروع کی تو یہ پکڑ کے لوگوں کو لے کے آتے تھے اور ان کو تبلیغی لٹریچر دیتے تھے اور گفتگو کرواتے تھے اور مہمانوں کا تعارف بھی کرواتے. ہر تبلیغی نشست میں مہمان بھی لے کے آتے. بہرحال یہ جامعہ پاس کرنے سے پہلے ہی بہترین مربی اور مبلغ تھے. اللہ تعالیٰ کہ اپنے فیصلوں کی حکمت خود جانتا ہے. بعض دفعہ بہترین انسانوں کو جلد اپنے پاس بلا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ مرحوم کے مغفرت رحم سے وسلوک فرمائے اور ان درجات بلند کرے. ان کے والدین کو بھی صبر و حوصلہ عطا فرمائے. دوسرا جنازہ ہے ظفر اقبال قریشی صاحب کا، جو سابق نائب امیر ضلع اسلام آباد تھے. یہ 3 ستمبر کو 87 سال کی عمر میں وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مخلص خاندان سے ان کا تعلق تھا اور آپ کے دادا عبید اللہ قریشی صاحب مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے جنہوں نے 1904 میں بیعت کی تھی. آپ کی جو اہلیہ تھیں
امید صاحبہ، ان کے دادا حضرت خلیفہ نور الدین صاحب بھی حضرت خلیفہ مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صحابی تھے. یہ خلیفہ نور الدین اور ہیں، ان کا نام ہے خلیفہ نور الدین. حضرت خلیفہ اول کا نام یہ نہیں ہے. یہ حضور علیہ السلام نے اپنی مارکۃ الآراء کتاب تحفہ گولڑیا میں مولا خان یار سری نگر کشمیر میں واقع قبر مسیح کی موجودگی کی تحقیق کرنے کے سلسلہ میں آپ کی خدمت کا بطور خاص ذکر فرمایا ہے. قریشی ظفر اقبال قریشی صاحب نے ابتدائی تعلیم امرتسر میں حاصل کی، پھر پارٹیشن جو ہوئی ہے ہندو پاکستان کی، اس وقت انہوں نے پنڈی آ کے پھر وہاں سے میٹرک کیا، پھر انجینئرنگ یونیورسٹی سے ڈگری لی، پھر سرکاری ملازمت میں چلے گئے، پھر یونان سے ایم ایس سی کی ڈگری حاصل کی انہوں نے. اس کے بعد 94 میں چیف انجینئر کی حیثیت سے سرکاری سروس میں تھے. ٹیکسلا میں یونیورسٹی پروجیکٹ مینیجر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں. 94 میں یہ ریٹائر ہوئے چیف انجینئر کی حیثیت سے. اس کے بعد یہ اسلام آباد شفٹ ہو گئے اور وہاں مختلف جماعتی خدمات سر انجام دیتے رہے، اور پھر یہ 1998 میں نائب امیر بنائے گئے. اس دوران میں قائم مقام امیر بھی بنتے رہے مختلف وقتوں میں، اور 2019 تک 21 سال سے زیادہ عرصہ نائب امیر کی حیثیت سے انہوں نے کام کیا. باقاعدگی سے باوجود بیماری کے بڑی عمر میں عوارض لاحق ہو گئے تھے. مسجد آتے، اپنا روزمرہ کام کرتے، بہت کم گو صاحب الرائے تھے، اور انتظامی شعبے میں کافی تجربہ تھا. بڑی سنجیدگی سے احتیاط سے کام کرنے والے، جماعتی پیسے کا درد رکھنے والے، اور بہت احساس کرنے والے تھے. میں جب نادر اعلیٰ تھا اس وقت میں نے دیکھا ان کو قریب سے، ماشاءاللہ بڑے بھی نفسی اور عاجزی سے ہی کام کرتے تھے، اور اپنے چھوٹوں کو بھی جو ان کے افسر تھے عمر میں بہت زیادہ چھوٹے تھے ان کی بھی کامل اطاعت کیا کرتے تھے. ان کی پسماندگان میں اہلیہ امت الحمید ظفر صاحبہ کے علاوہ 4 بیٹیاں شامل ہیں: امت الرشید صاحبہ، ڈاکٹر صدف ظفر صاحبہ، شادیہ چودھری صاحبہ اور عائشہ طارق صاحبہ. ایک کینیڈا میں، باقی لاہور میں ہیں. ایک بیٹی عائشہ ظفر کہتی ہیں کہ بچپن میں جو اسکول جانا شروع کیا تو سالانہ امتحان سے قبل خلیفہ وقت کی خدمت میں میری طرف سے دعائیہ خط لکھتے، پھر جو پوزیشن آتی تو دوبارہ خط لکھتے، اور جب اس کا جواب آتا تو پڑھ کے سناتے. پھر جب بڑی ہوئی تو مجھے خود خط لکھنے کی تلقین کرتے اور اس کا خط کا خاکہ بنا کر دیا کرتے، اور اس طرح نہایت پیار سے چھوٹی عمر میں ہی میرے دل میں خلافت سے پیار اور اطاعت کا جذبہ پختہ کر دیا. اللہ تعالیٰ مرحوم سے رحم و مغفرت کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے. ہماری ان کو بھی صبر اور سکون عطا فرمائے. اگلا جنازہ ہے آنریبل کابینے کا واجہ کاٹے صاحب سینیگال کا، جو 24 اگست کو 85 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑے بہادر، اخلاص رکھنے والے، خلافت سے محبت کرنے والے، جماعتی غیرت رکھنے والے، خدمت کا جذبہ رکھنے والے، قربانی کرنے والے، مہمان نوازی کرنے والے تھے، اور بڑی نمایاں خصوصیات تھیں ان کی. جماعتی وفد کی ضیافت انتہائی پرتکلف کرتے. ہمیشہ یہ خواہش اور اصرار ہوتا ہے کہ جب تک جماعتی وفد ان کی ریجن میں ہے اور آپ ہی ان کی مہمان نوازی کریں گے. اگر مہمانوں نے کبھی باہر سے کھانا کھا لیا تو آپ ناراض ہوتے تھے کہ مجھے کیوں موقع نہیں دیا. مہمانوں کے لیے اپنے کمرے کو خالی کر دیتے اور ہر سہولت فراہم کرتے. سوشلسٹ پارٹی کی طرف سے انتخابات میں حصہ لے کر 18 سال تک ملک کی پارلیمنٹ کے ممبر رہے. ایک مخلص اور باوفا احمدی تھے. جب تک جماعت رجسٹر نہیں ہوئی تھی جماعت کی پراپرٹی ان کے نام پر ہی تھی. مشرین انچارج لکھتے ہیں کہ جب 2012 میں سینیگل آیا اور اس کے بعد جماعت رجسٹر ہو گئی تو مرحوم فرمانے لگے کہ زندگی کا پتہ کوئی نہیں، آپ جلدی سے یہ امانت جو پراپرٹی ہے جماعت کی اپنے نام کروائیں جماعت کے. اور جب بھی مشکل وقت آیا پھر یہ لکھتے ہیں
کہ دفاع کے لیے ہمیشہ پہلی صف میں کھڑے ہوتے. ایک مشنری سے بڑھ کر کام کرنے والے تھے. لمبا عرصہ جماعت احمدیہ جو تھا کنڈا ریجن وہاں کے صدر کے طور پر خدمت میں جا لاتے رہے. مرکزی عاملہ میں بطور سیکرٹری امور خارجہ خدمت کی توفیق پائی. وفات سے قبل 3 ایکڑ اراضی جماعت کو اسکول کے لیے پیش کی. اسی طرح 3 ایکڑ اراضی آپ نے جماعتی ریجنل مشن کے ہاؤس کے لیے بھی رکھی ہوئی. اور فوت ہونے سے قبل 6 ایکڑ کے کاغذات ہمارے مبلغ ڈیکو حمید صاحب کے سپرد کیے کہ یہ جماعت کی امانت ہے، سنبھال کے رکھیں. اور پھر کہنے لگا کہ میں گنے گنا کر ہی جا رہا ہوں، مجھے امید نہیں کہ واپس آؤں گا. یہاں جلسے پہ بھی آتے رہتے تھے. کئی دفعہ آئے جلسے پہ مشراوے کے زمانے سے. آخری بار 2019 کے جلسے میں ہی شامل ہوئے، مجھے بھی ملے. اور امیر صاحب کو کہنے لگے کہ زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں وہاں کے اپنے مقامی امیر کو، کہ میری خواہش ہے کہ خلیفہ کے سامنے بیٹھوں تاکہ زیادہ سے زیادہ دیکھ سکوں. اور بیٹھے رہے. پھر بعد میں ملاقات کے کہنے لگے کہ میرا مقصد پورا ہو گیا. مولانا منور خورشید صاحب کہتے ہیں کہ سینیگال میں بہت مقبول سیاسی اور نظامی شخصیت تھی ان کی. سینیگال کے معروف شخص تانبا کنڈا سے تھا ان کا تعلق، معروف شہر تانبا کنڈا سے ان کا تعلق تھا اور سیاسی خاندان تھا ان کا. بنیادی طور پہ شعبہ تعلیم سے وابستہ تھے، بعد میں سیاسی میدان میں آ گئے. 95 میں آنریبل جگجینگ ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی کے ذریعے جماعت کا پیغام ان کو پہنچا. پھر جلد ہی اللہ تعالیٰ نے دل کی گرہ کھول دی، جس کے بعد بشاشت قلبی اور انشراح صدر کے ساتھ بیعت کر کے احمدیت میں شامل ہو گئے. سینیگال میں اوائل میں بیعت کرنے والے زیادہ تر مزدور پیشہ تھے یا ذمہ دار تھے جو اس پہ توفیق مالی قربانی کرتے تھے. جب آپ نے بیعت کر لی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیشہ دل کھول کر مالی قربانی پیش کرنے کی توفیق پائی. بہت نڈار اور بہادر احمدی تھے. دعوت اللہ کا ایک جنون تھا. ہر ملنے والے کو دعوت حق دیتے، یہاں تک کہ سربراہ مملکت کو بھی جماعت کا تعارف کرانے کی توفیق ملی. مرحوم کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا. ہر ملنے والے تک پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے. ہر وقت ان کی گاڑی میں جماعتی لٹریچر اور بیت فارم دستیاب ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ مرحوم پہ مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے، ان کی نسل میں بھی یہ اخلاص و وفا جاری رکھے، ان کو احمدیت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نہیں احمدی. اگلا جنازہ ہے قرم بشیر لطیف صاحب کا، ایڈوکیٹ تھے سپریم کورٹ کے، آج کل کینیڈا میں تھے، لاہور پہلے لاہور میں رہے ہیں. یہ 5 مئی کو ان کی وفات ہو گئی تھی 85 سال کی عمر میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کو اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اور خلافت احمدیہ سے بے انتہا محبت تھی. ان کے نانا محترم شیخ مہر علی صاحب حضرت مسیح علیہ السلام کے بہت قریبی دوست تھے. حضرت مسیح علیہ السلام نے آپ کے گھر ہوشیارپور میں چلہ کاٹا، جس کے دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلم موت کی عظیم الشان پیشگوئی عطا فرمائی. 17 سال تک یہ بشیر لطیف صاحب فیصل ٹاؤن لاہور کے صدر جماعت رہے. پاکستان میں جماعت کی وکلاء کی جو ٹیم تھی اس میں یہ شامل تھے اور اس بات فخر کرتے تھے. متعدد اسیران کی خدمت اور مدد کا موقع ملا ان کو. ان 3 وکلاء میں سے ایک تھے جنہیں 1974 میں جماعت کی نمائندگی کا موقع ملا. 46 سال تک پنجاب یونیورسٹی میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے. یہ لاء کالج میں پڑھاتے بھی تھے، یونیورسٹی کے لاء کالج میں. لاہور کی مسجد ماڈل ٹاؤن پر جب حملہ ہوا تو اس وقت یہ وہاں موجود تھے. یہ تو اللہ کے فضل سے محفوظ رہے، لیکن ان کے چھوٹے بھائی نعیم ساجد صاحب موقع پر شہید ہو گئے. اس کے بعد یہ بھی کینیڈا چلے گئے. 100 مسلات کے پابند تھے تو تھے ہی، تہجد کے بھی بڑے پابند تھے. قرآن کریم سے بے انتہا محبت کرنے والے تھے. اللہ کے فضل سے موسی تھے. عثمان خان میں اہلیہ کے علاوہ 6 بیٹیاں اور کافی نواسیاں اور پرنواسیاں چھوڑے ہیں. ملک طاہر صاحب امیر جماعت لاہور لکھتے ہیں کہ محترم بیرسٹر بشیر لطیف صاحب ایک قابل اور اعلیٰ تعلیم یافتہ وکیل تھے. یہاں سے بھی انہوں نے لاء کی ڈگری حاصل کی تھی اس زمانے میں، اور جن کی جوڈیشری میں بہت عزت تھی. جماعتی مقدمات کے سلسلے میں 1984 کے بعد
ہمارے نوجوانوں کے خلاف جب کلمہ طیبہ کے بارے میں کیس بنے تو ان کی پیشی عام مجسٹریٹ کی عدالت میں ہو رہی تھی. گو مبشر صاحب ہائی کورٹ سے نیچے کی عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے تھے، لیکن جماعتی مفاد میں مجسٹریٹ کے سامنے بھی پیش ہوتے رہے اور جماعتی مقدمات میں بے لوث خدمت سر انجام دیا کرتے تھے. نہایت صاحب اور قانونی مشورے دیتے تھے. بہت سے مجسٹریٹ بھی اور باقی جج بھی ان کے شاگرد رہے ہوئے ہیں، لیکن کوئی ان کو عار نہیں تھا ان شاگردوں کے سامنے بھی پیش ہونے کا. عام طور پر مجسٹریٹ کی عدالت میں سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے وکیل پیش نہیں ہوتے. مبارک طاہر صاحب مشیر قانونی کے کہتے ہیں کہ مبشر لطیف صاحب کی جماعتی خدمات کا سلسلہ 1974 سے شروع ہوا. آپ نے سمدانی کمیشن میں غیر جماعت وکیل اعجاز حسین بٹالوی صاحب کو بھی اسسٹ کیا. 84 کے آرڈیننس کے خلاف جو کیس شرعی عدالت میں دائر کیا گیا تھا اس کے پینل میں بھی مبشر لطیف صاحب شامل رہے. منصفانہ قانون کے تحت تو اس پر کچھ نہیں ہونا تھا اور یہ پتہ نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے اور ساتھیوں نے ان کے بڑی محنت سے یہ سارا کیس تیار کیا. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کو سلوک فرمائے، درجات بلند کرے اور ان کے لوائقین کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سکون عطا فرمائے. نماز کے بعد انشاءاللہ نماز جنازہ بھی ہوگا ان سب کا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.